فرمایا قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے قطب بنا دیا۔ آج کا مسلمان علمی لحاظ سے کتنا کمزور ہے کہ اس کو نہ تو وضو کے فرائض کا پتہ ہے، نہ غسل کے فرائض و سنت کا پتہ ہے، نہ نماز کا طریقہ درست طریقے سے آتا ہے، ایون کہ نماز کی ریڈنگ درست نہیں کر پاتا، ترجمہ اسے کیا آئے گا۔ تو یہ علمی زوال اور انحطاط آپ کے سامنے ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا، اتنا میں نے علم پڑھا ہے۔ اور آج کا مسلمان بیسک پرنسپل، ایلیمنٹری جو پرنسپلز ہیں دین کے، ان سے بھی آگاہ اور باخبر نہیں ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس میں بھی وہ ایٹ دی 11th hour یعنی آخری لمحے میں پہنچے گا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ جذبہ ہونا چاہیے کہ یار قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہے تو میں پہلے پہنچ کے وہ فضیلت بھی حاصل کروں جو سب سے پہلے آنے والے کو ملتی ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے بکرے کی قربانی کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی، اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے انڈا خیرات کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے ان کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ بالکل خالی آ جائیں گے۔ یہ جو پوزیشنیں اعلان ہو رہی ہیں یہ پہلے آنے کے لحاظ سے ہے، تو اس کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ڈبل فائدہ ہے، ایک تو ثواب پہلے آنے کا ملے گا، دوسرا قرآن و سنت پر مشتمل باتیں سننے کو ملے گی، علم دین میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بتاؤ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ مخلوق میں سب سے بڑے عالم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن ان کی دعا کیا ہے؟ رب زدنی، یہ 16ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا قل رب زدنی علما، اے محبوب فرما دو آپ یہ کہو رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو جب سب سے بڑے عالم ان کو یہ دعا تلقین کی گئی تو ہم کیوں پیچھے رہیں جن کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے؟ اس لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام تو ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ ایک صحابی مدینے سے مصر گئے اور صرف دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا جی میں نے سنا ہے آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ مجھے سنائیں۔ ان کا یہ حدیث ہے، حدیث سنائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں پانی وانی پئیں کھانا کھائیں، اتنا لمبا؟ ان کا نہیں، میرا سفر خالص اس حدیث کی طلب میں، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں کرنا چاہتا، وہیں سے واپس لوٹ ٹھہرے بھی نہیں، واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا۔ تو اتنی حدیثیں اللہ کا فضل ہے، ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق یہاں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بھی اویل کرنا چاہیے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا چاہیے، دل کے اوپر دماغ کی تختی میں اسے نقش کرنا چاہیے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لیں، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس کے ایمان کی میں گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا جو 40 احادیث پاک کو یاد کر لیں۔ ہمارے غوث پاک وہ ہیں کہ 2 بڑے فتنے جن کی برکت سے ختم ہوئے عالم اسلام سے، محی الدین ہے نا، دین کو زندہ کیا انہوں نے۔ پہلا فتنہ تھا تاتاریوں کا، خوارزم جیسی بڑی سلطنت سینٹرل ایشیا کی ہضم کر گئے وہ۔ اس کے بعد بغداد پہ حملہ کیا لاکو خان نے، تو پشتوں کے پشتے لگا دی، جیسے اب جدید لاکو خان اسرائیل ہے نا، ایسے وہ بھی ایک ہلاکو خان تھا، ہلاک کر دیتا تھا لوگوں کو۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے خیموں کے سامنے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، جس کا مینار بڑا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ بڑا سردار ہے۔ اتنے ظالم، اتنے شقی القلب، اتنے پتھر دل اور اتنے وحشی قسم کے وہ لوگ تھے۔ تو پتہ ہے وہ کیسی فتنہ عالم اسلام سے ہٹا ہے؟ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ان کا مصر کی طرف رخ تھا، شام کی طرف، لیکن تبودار خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کی ایک قادری درویش سے ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا داڑھی رکھی ہوئی ہے، صوفی صافی، تو اس کو مذاق سوجا۔ اس نے کہا او صوفی تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ یعنی اس نے مذاق کیا۔ یاد رکھو سنت رسول کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن یہ مسلمان کے لیے، وہ تو کافر تھا نا۔ تو آپ نے اس کی اس تنقید کو برداشت کی، کیونکہ صوفی کرام تنقید کو برداشت کر جاتے ہیں، ابزارو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جواباً کہا کہ اگر تو میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، لیکن اگر میں اللہ کا نافرمان ہوں تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اس کے دل پہ چوٹ ہو گئی ہے، میں نے تو اس کا مذاق کیا تھا، اس نے ایسی حکمت والی بات کی، دل پہ چوٹ بھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کتنی تاتاری قوم ساری مسلمان ہو گئی۔ تو علامہ اقبال نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ بت خانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے۔ تاتاریوں کو جو کہ حملہ کر کے ساری عالم اسلام کو فتح کر رہے تھے، ان کو اسلام کا محافظ بنا دیا کس نے؟ غوث پاک ایک درویش نے۔ دوسرا واقعہ کب ہوا؟ جب بیت المقدس
80 سال کے لیے، درمیان میں 80 سال پہلے حضرت عمر فاروق نے فتح کیا، 500 سال مسلمانوں کے پاس رہا۔ صلیبی جنگیں جنہیں انگلش میں کروسیڈ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں 80 سال کے لیے آیا کرسچنز کے پاس دوبارہ، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، اس کے بعد 761 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا، پھر 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کے منوپلی اور ان کی سازش سے یہ دوبارہ یہودیوں کو دیا گیا۔ معلوم تاریخ میں یہودی کبھی بھی اس پہ قابض نہیں رہے، یا کرسچنز رہے یا مسلمان رہے، لیکن یہ یہودیوں کو دیا کہ انہوں نے برطانیہ اور امریکہ نے ملی بھگت کر کے اقوام متحدہ کو ساتھ ملا کے، تو یہ عالم اسلام پہ ایک گھونپا ہوا خنجر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ان کے والد نجم الدین حضرت غوث پاک کے مرید تھے۔ 10 سال عمر تھی صلاح الدین ایوبی کی، تو ساتھ لے کر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس بچے سے اللہ تعالیٰ بڑا دین کا کام لے گا، اس بچے سے اللہ بڑا دین کا، تو کتنا بڑا کام لیا کہ بیت المقدس قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ آج پھر ہم دعا گو ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے اور بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کرائے، اور بھوک سے تڑپتے اور پیاس سے بلکتے غزہ کے مسلمانوں کو ان کی بھوک اور پیاس بجھائے اور ان کو آزاد کروائے اسرائیل کے پنجہ استبداد سے۔ اور جناب غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ نے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے کا خود اللہ نے حکم دیا قرآن و حدیث میں، سینکڑوں اس پہ حوالے ہیں، لیکن وہ پھر کبھی انشاءاللہ پیش کریں گے، یا ہمارے یوٹیوب چینل سے وہ سن لیں، آپ ہمارے لیکچر اس موضوع پہ موجود ہیں۔ لیکن یہاں پہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ محی الدین ہیں، آپ نے دین کو زندہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر نگاہ کرم فرمائیں، دین کو پھر زندہ کر دیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ آپ بھی کہتے ہیں زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔